جنس اور مذہب کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اہمیت۔ جنسی ایک زبردست قوت ہے جنس کا بعض لوگوں نے جوہری توانائی سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ایٹمی قوت کو قابو میں رکھ کر امن عالم کے تحفظ کی ضمانت حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح جنس کو قابو میں رکھ کر نہ صرف انسانی زندگیوں میں پاکیزگی اور حسن پیدا کیا جا سکتا ہے بلکہ اجتماعی زندگی کی فلاح و بہبود بھی اسی میں مضمر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس قوت کو کس قابو میں رکھا جائے اور اس پر کس قسم کی روک اور بندشیں عائد کی جائیں تاکہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ کیا یہ تنہا انسان کے بس کی بات ہے؟ کیا بغیر کسی بیرونی اثر کے انسان اپنی جنسی قوت کو ایک ایسے دائرہ اعتدال میں رکھ سکتا ہے کہ اس سے خود بھی زیادہ سے زیادہ منفعت حاصل کر سکے اور دوسروں پر بھی اس کے مؤثر اثرات مرتب نہ ہوں؟ لیکن یہ تنہا انسان کے بس کی بات نہیں۔ انسان فطرتاً خود غرض واقع ہوا ہے۔ اپنے ہوش کی خاطر وہ نہ صرف اپنی ذات پر بلکہ دوسروں پر بھی ہر قسم کی زیادتیاں روا رکھنے میں پس و پیش نہیں کرتا۔ پھر سوال یہ ہے، کیا یہ کام حکومت کی تجویز کیا جا سکتا ہے؟ ایک حد تک یہ کام حکومتوں کے ذمہ ہے، لیکن اس وقت جب کہ حکومتوں کا وجود نہیں تھا، نظام زندگی کی اصلاح کیا صورت ہو سکتی تھی؟ اس وقت صرف مذہب ہی ایک ایسی طاقت تھی، اصلاح نفس کی ضامن تھی۔ آج بھی تہذیب و تمدن کی عظیم الشان ترقی کے باوجود مذہب کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہی اہمیت حاصل ہے جو قدیمی زمانہ میں تھی۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ حکومت اور مذہب کے دائرۂ عمل مختلف ہیں۔ مذہب انسان کی سرشت میں داخل ہے، پیدائش سے موت تک انسانی زندگی میں، اور اس کے اعمال و افکار کو مذہب کنٹرول کرتا ہے۔ مذہبی اصول و قوانین کے ذریعے انسان اپنے اخلاق کو درست اور سیرت کو پاکیزہ اور اپنے اندر اعلیٰ انسانی خصائل پیدا کرتا ہے، جن سے نہ صرف خود اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے بلکہ اجتماعی زندگی میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، جس کے بغیر ارتقاء تمدن ناممکن ہے۔ ضمیر کی قوت۔ انسانی سوسائٹی میں جرائم کی تفتیش اور دریافت کے لیے پولیس مقرر۔ اگر ارتکاب جرم کے باوجود کوئی شخص پولیس کی آنکھوں میں دور ڈالنے میں کامیاب ہو جائے اور تحقیق و تفتیش میں جرم کا سراغ نہ لگ سکے تو مرتبہ جرم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن مذہب کے اندر انسانی اعمال پر کڑی نگرانی انسان کا ضمیر کرتا ہے، جو اس کو ہر بات میں کھوٹے اور کھرے کا فرق بتاتا ہے اور اعمال نیک کے لیے آمادہ کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ جنس کا مذہبی تقدس۔ ہر مذہب نے جنس کی اہمیت کو تسلیم کیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کو انسانی فلاح بہبود کے لیے کس طرح استعمال کیا گیا ہے اور اس طرح اس سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے کیسے اصلاح کی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عہد عتیق میں جنس کا ایک سربستہ راز تھا جس سے انسان اپنے آپ کو قاصر محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنس کو ان کے نزدیک تقدس مقام حاصل ہو گیا۔ آلات تناسل کی باقاعدہ پرستش کی جانے لگی، جس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ افزائش نسل اور قبائل کی آبادی بڑھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اور آج تک بعض قوموں میں اس کا رواج ہے۔ قدیم مصر، یونان اور ہندوستان میں لنگ کی پرستش ہوتی تھی اور آج بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ البتہ جو قومیں ترقی یافتہ ہو گئی ہیں ان میں چیزیں باقی نہیں رہیں یا ان کی نوعیت بدل دی گئی ہے اور آلات تناسل کی بجائے ان کی علامتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس طریق پرستش کا اخلاقی عامہ پر بڑا برا اثر پڑتا ہے اور اس مقدس مباشرت اور مقدس فحاشی کے لیے راستہ صاف ہوا۔ عبادت خانے اور مندر فحاشی کے اڈے بن گئے۔ بابل، مصر، یونان اور روما کی قدیم تہذیبیں اور داستانوں سے بری پڑی ہیں۔ جو شخص بغیر الزام عصمت فروغ جنس اور مسیحیت، یہ حالات تو قدیم زمانہ کی تھی جن کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی خاص مذہبی عقائد نہیں تھے۔ بت پرستی تھی، خدا کی وحدانیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن موسوی اور مسیحیت نے کیا سبق دیا، ہم اس کا مختصر جائزہ لیں گے۔ یہودیوں میں جنسی تعلق افزائش نسل کی خاطر ہوتا تھا۔ بیویاں شوہر کی ملکیت ہوتی تھی۔ مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورت ایسا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ عورت کو عصمت و عفت کو کوئی اہمیت حاصل نہ تھی۔ عورتیں بطور تواضع مہمانوں کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ یہودی اصول و آئین پر میسی اخلاقی جنسی کی بنیادی قائم ہوئی، بلکہ اس میں اور بھی ایسی مشقاقیاں ہوئی کہ جنسی تعلیمات کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ ان پر عمل کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ حضرت مسیح کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے
تو گویا وہ اس کے ساتھ ارتکاب معصیت کا مجرم ہوتا ہے۔ تاثیر دواخانہ ہند و پاک کے مشہور معالج حاذق الحکمہ حکیم ولی محمد تاثیر، حکیم حاذق مستند طبیہ کالج لاہور و پٹیالہ کے ہونہار فرزند، حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، فاضل الطب والجراحت، عہد حاضر میں بے اولادی اور 5 پن کے واحد معالج۔ اب پیش کرتے ہیں آپ کا علاج جدید تقاضوں کے عین مطابق طبی اور تکنیکی آلات کے ذریعے۔ آپ مرد ہو یا عورت، اگر آپ بے اولاد ہیں یا اپنی بیماری کی پیچیدگیوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ وقت پریشان ہونے کا نہیں بلکہ مستند علاج کے لیے تاثیر دواخانے پہنچنے کا ہے، جہاں بہت سے جوڑے اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹ چکے ہیں۔ ہماری شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ان 3 سالوں میں ہم اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ہم نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمیں کسی نے تاثیر دواخانے کا مشورہ دیا۔ یہاں پر ہم نے ڈاکٹر طارق محمود تاثیر سے علاج کروایا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کون چاہتا ہے کہ وہ دلکش نظر نہ آئے؟ چہرے کی خوبصورتی اور تازگی کے لیے، غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے، حسن کی نشوونما اور حفاظت کے لیے، 3 مہاسے، دانے اور چھائیوں کے خاتمے کے لیے میرا انتخاب صرف اور صرف تاثیر دواخانہ۔ ہیپاٹائٹس A, B, C, E کا تسلی بخش علاج کے بعد ٹیسٹ اپنی پسندیدہ لیبارٹری سے کرائیں اور باقی عمر مطمئن رہیں۔ خونی و بادی بواسیر، فالج، لکوہ، کمر درد، جوڑوں اور پٹھوں کا درد، بلڈ پریشر، امراض جگر و معدہ، معدے کا السر اور تمام نفسانی اور اعصابی بیماریوں کا جدید کمپیوٹرائز طبی و تکنیکی آلات اور آزمودہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ 30 دن میں 30 پاؤنڈ وزن کم کرائیں۔ صرف چند دن دوائی کے استعمال سے نسوانی حسن بہت نمایاں۔ 30 سال تک کے لڑکے لڑکیاں قد میں 4 سے 6 انچ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ عوام الناس کی سہولت کے لیے فری کمپیوٹرائز طبی مشورے، فری کمپیوٹرائز چیک اپ اور اس کے علاوہ تمام امراض کے ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے۔ اور ایک خاص بات، حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی جانب سے فری میرج ایجوکیشن کا خصوصی اہتمام صرف آپ کے لیے۔ آپ کی خدمت تاثیر کا افتخار۔ تاثیر دواخانہ، نزد کمیٹی چوک، اقبال روڈ، راولپنڈی۔ ٹیلی فون 57773239 55300536۔ 24 گھنٹے فری ہیلپ لائن سروس 0300955289۔ فری آن لائن ہیلپ سروس تاثیر دواخانہ @yahoo.com، تاثیر دواخانہ @hotmail.com۔ تاثیر دواخانہ، جہاں زندگی مسکرائے۔